اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس شیطان مردود سے۔ اللہ، لفظ اللہ زبان کے لیے بھی علاج ہے اور دل کے لیے تو تریاق ہے۔ لفظ اللہ، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک روئے زمین میں اللہ اللہ کہا جا رہا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ، ان هذه القلوب لتصدع، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دلوں کو زنگ چڑھتی ہے۔ دل زنگ آلودہ، جیسے سالن کا برتن، چائے کا برتن کچھ دنوں بعد مانجنا پڑتا ہے، صاف کرنا، کالا ہونے لگتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے۔ ان هذه القلوب لتصدع، ان دلوں کو زنگ چڑھنے لگتی ہے۔ وَإِنَّ جِلَاهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کو چمکانے کا طریقہ لا الہ الا اللہ ہے۔ طالب علموں اور بھائیوں اور بہنوں، کچھ لمحوں کے لیے ویسے بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو۔ اللہ اللہ ایچ شیرین استنام، شیر و شکر میش و جانم تمام، سب کچھ میٹھا و شیرین ہو جائے گا لفظ اللہ کہنے۔ زمین و آسمان و عرش و کرسی ہوئے سرمست پی کر جام اللہ، بہائے خون اگر تو عاشقوں کا تو ہر قطرے سے نکلے نام اللہ۔ اللہ، اعوذ باللہ، تعوذ میں بھی اللہ، بسم اللہ میں بھی اللہ، اور الحمدللہ میں بھی اللہ۔ اللہ ہی اللہ ہے، کوئی شریک اس کا نہیں ہے۔ وہ ذات میں بھی یکتا ہے، وہ صفات میں بھی یکتا ہے، وہ افعال میں بھی یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں میں سے لفظ اللہ ہے۔ اللہ، قرآن کریم کی کسی بھی آیت یا سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت مستحبہ ہے، اور قرآن کریم کی ابتدا میں شروع میں ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ بعض کے ہاں ابراہیم قرآنی، ابن الحمام آلوسی، ان تینوں کے ہاں واجب ہے۔ تعوذ آقد حالا من التسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتاب اللہ کے آداب میں سے ہے۔ کنز قدور مشکات اور روح المعانی اور بخاری سے پہلے اعوذ باللہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے پختون جو ہے کوئی بھی کام کرے، کھانا کھانے بیٹھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بدی اوپر سپر نہیں تشب کا اخبار کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن کریم کی خصوصیت ہے، اور ایک دفعہ اس کے بعد جتنی صورتیں اور آیتیں آئے، صورت سے پہلے بسم اللہ مستحب ہے، پھر ضرورت نہیں ہے۔ اگر درمیان میں وقفہ ہو گیا اور پھر شروع کرے تو راجح یہ ہے کہ بسم اللہ کافی ہے، اور بعضوں کی تاکید یہ ہے کہ نہیں، صرف تعوذ کافی ہے۔ ہاں، بطور علاج کے ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، شیطانی خیالات ہے، دل و دماغ پر دباؤ ہے، وساوس عموماً شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ مومن کو پریشان کرتا ہے۔ دفع شیطان کے لیے تعوذ اکسیر ہے۔ آز یعوذ اور لاز یلوذ دو صیغے مستعمل ہیں، دونوں کے معنی ہیں پناہ لینا، لیکن آز یعوذ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب خوفناک چیز ہو، اور لاز یلوذ اس وقت استعمال ہوتا ہے جس کی کچھ امید بھی ہو۔ قرآن کریم کے بعض ضروری آداب، جیسے قرآن شریف کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ ہے، اور اس سے پہلے اعوذ باللہ ہے،
قرآن کریم کو لے کر کے پڑھنے والے کے لیے واجب ہے کہ وہ باوضو ہو، اور یاد سے پڑھنے والے کے لیے افضل ہے، واجب نہیں ہے۔ سفیان ابن عیینہ سے ترمذی میں منقول ہے کہ سلف کے علوم اس لیے منور تھے کہ اکثر باوضو ہوتے تھے، اور خلف کے علوم میں اس لیے ابتری ہے کہ ان کی طہارات میں کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کسی درس کے اختتام پر اچانک جنازہ آیا تو لوگ وضو کرنے دوڑے، تو جنازے والوں نے پوچھا کہ اب تک جو درس ہو رہا تھا بغیر وضو کیوں ہو رہا تھا؟ استغفر اللہ۔ قیامت کے قریب لوگ آئیں گے، ان کے علوم زبان پر ہوں گے، دل اور دماغ اور عمل اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ علم کے برتن زنی ماری بود، علم کے بردل زنی یاری بود۔ فارسیان کہتے ہیں کہ وہ علم جس سے دل متاثر ہو وہ علم نبوت ہے، علم الآخرت ہے، علم محمود ہے، علم عاقبت ہے، اور علم ہے اور زبان تک ہے، آگے عملی زندگی متاثر نہیں ہے۔ علم کے برتن زنی ماری بود، یہ تو سانپ ہے۔ علم کے بردل زنی یاری بود، علم کے استو نہ بستانند، جہل زا علم بہ بود بسیار۔ علم کے استو نہ بستانند، جہل زا علم بہ بود بسیار۔ مختصر المانی میں ہے من لم یعمل بمقتضی العلم فہو والجاہل سوا۔ دسوقی نے کہا ہے بل جاہل احسن حالا منہ وہو اسوأ حالا من الجاہل، لأن الجاہل لا يعمل لجہلہ وہذا لا يعمل مع علمہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ متنبی نے کہا ہے یا من اعوذ بہ مما احاذرہ ومن الوذ بہ مما اؤملہ۔ یا من اعوذ بہ مما احاذرہ ومن الوذ بہ مما اؤملہ۔ عاذ یعوذ اور استعاذ یستعیذ ہم معنی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی مروی ہے۔ النشر لقراءات العشر، محدث ابن الجزری جو قراءت کے بھی امام ہیں، امام الائمہ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاذ کے سامنے سورت پڑھتے ہوئے پڑھا استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو استاذ نے کہا یا بنی لا تفعل ہاکذا بل اعلم ہاکذا۔ علم کے درجے میں سمجھو، پڑھنا نہیں اس طرح۔ جب سے قرآن نازل ہوا ہم تک جنہوں نے پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بات خطبہ ایسے دلچسپی کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللعین، یہ ہے وہ، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم دیوبندی جو ہے نا مبتدین کا رد کیوں کرتے ہیں، کہ وہ ادراج فی الدین کر رہا ہے۔ بعض لوگ بعض خطبہ وہ معذور ہے، انہیں معذور جانے آگا۔ علم کے آئینے میں ان کو دیکھیں گے یا تحقیق کی نظر سے تو اڑ جائیں گے، کوئی حقیقت نہیں۔